یونیورسٹی کا ایک روشن دن تھا۔ کلاس کے اختتام پر ایک طالبہ نے استاد سے سوال کیا کہ سر، کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جو عورت کو حجاب کا پابند بناتی ہو؟ استاد نے مسکرا کر کہا کہ پہلے اپنا تعارف کراؤ۔ طالبہ نے اعتماد سے جواب دیا کہ میں آخری سال کی طالبہ ہوں۔ میرے علم کے مطابق قرآن میں حجاب کا حکم واضح نہیں، اس لیے میں پردہ نہیں کرتی، لیکن میں نماز پڑھتی ہوں اور اللہ پر ایمان رکھتی ہوں۔ استاد نے سر ہلایا اور کہا، اچھا، ایک سوال کا جواب دو۔ لڑکی نے کہا، جی پوچھیں۔ استاد نے کہا، اگر میں تم سے ایک ہی بات 3 الگ لفظوں میں کہوں تو تم کیا سمجھو گی؟ وہ چونک گئی اور بولی کہ اس کا کیا مطلب؟ استاد نے وضاحت کی اور کہا کہ مثلاً میں یہ کہوں کہ اپنی ڈگری لے آؤ، پھر کہوں وہ کاغذ لے آؤ جو تمہارے فارغ التحصیل ہونے کا ثبوت ہے، پھر کہوں کہ یونیورسٹی کا رزلٹ کارڈ لے آؤ، تو تم کیا سمجھو گی؟ طالبہ فوراً بولی، میں یہی سمجھوں گی کہ آپ ڈگری مانگ رہے ہیں، کیونکہ تینوں جملے ایک ہی بات کر رہے ہیں، بس الفاظ مختلف ہیں۔ استاد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بالکل، اور یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ لڑکی بولی کہ اس کا حجاب سے کیا تعلق؟ استاد نے آہستہ سے کہا، قرآن میں عورت کے پردے کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، حجاب، جلباب اور خمار۔ جیسے تم نے ڈگری کی مثال میں فوراً سمجھ لیا کہ بات ایک ہی ہے، ایسے ہی ان 3 الفاظ کا مفہوم بھی ایک ہی حکم کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ حکم ہے پردہ۔ طالبہ خاموش ہو گئی۔ استاد نے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی، وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سورہ نور کی آیت نمبر 31۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر ڈالے رہیں، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں ہے، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، اپنی چادریں اپنے اوپر ڈالے رہیں تاکہ پہچانی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، ان سے پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ پھر استاد نے وضاحت کی کہ خمار وہ کپڑا ہے جو سر پر ڈالا جاتا ہے اور سینہ بھی ڈھانپتا ہے، جلباب ایک ڈھیلا لمبا لباس ہے جو پورے جسم کو ڈھانپتا ہے، اور حجاب کا مطلب ہے پردہ۔ طالبہ آہستہ سے بولی کہ اب میں سمجھ گئی ہوں۔ استاد نے کہا کہ پردہ صرف جسم کا نہیں، دل کا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ جسم ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ دل کا بھی تقوی ضروری ہے۔ طالبہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی اور اس نے کہا کہ سر، آپ کے انداز نے مجھے حیران کر دیا۔ استاد نے بس اتنا کہا کہ اگر دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔